درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ما قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مراحل کو بیان کیا تھا، ذکر، شکر۔ اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلہ صبر کو بیان کیا۔ تو تینوں مراحل کو اللہ نے بیان کیا ایمان والوں کے لیے، ذکر، شکر اور صبر۔ گزشتہ جمعے میں اس سے پہلے کی آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ ذکر سے متعلق بہت ساری باتیں آئی تھی۔ ذکر اس امت کا ایک منصب اعلیٰ ہے، بہت بڑا منصب ہے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ لا تقوم الساعہ حتیٰ یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا ذکر دنیا میں کیا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لیکن ذکر سے مراد کیا ہے اور ذاکرین کون ہیں؟ کیا ذکر صرف انہی تسبیحات کا نام ہے یا اور بھی کوئی چیز ذکر ہے؟ قرآن پاک یہ سب سے بہترین ذکر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلنا، کہ سب سے بہترین ذکر قرآن پاک، اس کی تلاوت ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا ہے، بہترین ذکر۔ ذکر الرسول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہ خوبصورت ترین ذکر ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کے علوم، ان کے بیانات، ان کے سوال و جوابات، یہ بھی بہترین ذکر ہے۔ یہ تمام اذکار ہیں، اور سب سے بہترین اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا؟ وہ قرآن پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ کئی علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا۔ تقریباً 99 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔
تو ایک مرتبہ پوچھا اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے آپ کا اور زیادہ قریبی بن جاؤں؟ کیونکہ ذکر کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے کرتا ہے تو سب کو بھلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد قرآن پاک پڑھتا جا، میرا قریب ترین بندہ بنتا جا۔ تو یہاں ذکر سے سب سے بڑا اور بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر کو ایسے ہی فرض سمجھو جیسے تم نماز کو فرض سمجھتے ہو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اور قوت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے اس، اور اس سے بڑی خوبی اور بہترین بات ذاکر کے لیے کیا ہوگی، ذکر کرنے والے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ بات بندہ سمجھے کیسے کہ اللہ مجھے یاد کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہمیں اس وقت یاد کر رہا ہے۔ اچھا، نماز ایک ذکر ہے، قرآن پاک ایک ذکر ہے، سنت اور احادیث یہ بھی ذکر ہے، اس کو سمجھنا، سمجھانا، اس کا پڑھنا، پڑھانا، علماء کرام سے سوالات، ان کے جوابات، ان کے بیانات، ان کے خطابات، ان کے علوم، یہ سب ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ جب آندھی آتی، طوفان آتے، بجلی کی کڑک چمکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا رخ کرتے؟ مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ تو واقعی الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے۔ تو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں، اور ذکر کرنے سے چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، نماز اور نوافل کے ذریعے سے ہو، علمی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ اور استفادہ کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے قلوب کو منور کرتے ہیں، اس کا دل نرم پڑتا ہے، عبادت میں اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، بشرطے کہ ذکر زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس میں شامل ہو، یعنی پوری توجہ ہو، پوری توجہ۔ زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جسم کا ایک عضو کم از کم اللہ کی نافرمانی سے تو بچا ہوا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے کو بیان فرمایا، وَاشْكُرُوا میرا شکر ادا کرو۔ شکر کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ ناشکری۔ ناشکری کے 3 نقصانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ تو ناشکری کے نقصانات 3 کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان جس کی ناشکری کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی بدگوئی میں لگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق اس کی سمجھ اور سوچ میں غلط خیالات ہوتے ہیں، یعنی بہت جب منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اس سے سلب کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو ناشکرا بنتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے بنو گے تو نعمت میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ یعنی ناشکری ایک ایسا مرحلہ ہے، ایسی پہلو ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد ناپسند۔ اور سب سے زیادہ امت میں شکر گزار کون ہوتے تھے؟ انبیاء ہوتے ہیں، کہ صحابہ، تابعین، پھر ان کے بعد کا طبقہ صالحین، سلف صالحین۔
تو بندہ شکر گزاری سے اللہ کا قریبی ہوتا ہے اور ناشکری سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اور زیادہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں اور عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ ناشکری کرتا ہے تو بندہ کی نعمت سے اللہ برکتوں کو چھینتے ہیں اور عمل کی توفیق اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے میری ناشکری نہ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے مرحلے کو بیان کیا ہے اور وہ ہے صبر۔ یہ آیت دراصل جب تحویل قبلہ ہوا، یعنی بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کو حتمی قبلہ قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آیا کہ اب ہمیشہ قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ رہے گا۔ یہ جو قبلے کی چینجنگ ہو رہی تھی تو اس وقت مشرکین اور یہود ان دونوں سے مسلمان پریشان تھے۔ مسلمان ان دونوں جماعتوں سے، ان دونوں فرقوں سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو صبر سے کام لینے کو حکم فرمایا کہ تم ہمت سے کام لو، صبر سے کام لو، ان کی طرف توجہ نہ دو اور تمہارے دل کو تسلی اور اطمینان ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کب؟ فرمایا اللہ سے تم مدد طلب کرتے رہو۔ کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی دولت ہیں، ایک صبر اور دوسری نماز، اور دونوں سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کے دل کو چین اور سکون ملتے ہیں، راحت ملتی ہے۔ لیکن صبر بھی ایسا ہو کہ صبر جمیل ہو۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، سارے گلے شکوے سب کرتے کرتے جب تھک گئے کہ چلو اب صبر کرتے ہیں۔ اب کیا صبر ہے؟ صبر تو کہتے ہیں کہ مصیبت پڑتے ہی پہلے میں اس پر صبر کرے، کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، تب اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل، جس میں کوئی نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر ہو یا کوئی گلہ شکوہ ہو، کسی طرح کا کوئی بدگوئی نہ ہو، زبان سے کوئی ایسے شکوہ شکایت نہ ہو۔ فرمایا کہ بس جو کچھ پہنچی ہے، تکلیفیں ہو، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانی ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ ایمان والوں کو، جب ایمان والے پریشان تھے، کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کہ بندہ جب مصیبت پر، پہلی چیز اللہ نے صبر کو بیان کیا ہے، جب اس کے اندر صبر ہوگی مصیبت اور پریشانی کے وقت، تبھی تو جا کر کے پھر وہ ہمت سے نماز میں کھڑا ہوگا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور جب پہلے ہی مرحلہ اس کے اندر نہیں ہو، یعنی صبر ہی نہیں ہوگا اس کے اندر، وہ گلے شکوے میں لگے گا، تو عبادت میں اس کا کہاں سے دل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اسی لیے فرمایا یہ اولو العزم کا کام ہے، جو بلند ہمت والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہر تقدیر پر راضی ہوتے ہیں اور بلا کسی شکوہ اور شکایت کے صبر کرتے ہیں، تو پھر ان کی خاصیت یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبر کے دامن کو پکڑ لیے اور گلہ شکوہ شکایت نہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت جس کا ترجمہ ہے کہ تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ دراصل غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ بدریین صحابہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، آج بھی جب ان بدری صحابہ کے پاس بعض حجاج، بعض علماء اکرام جو وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اہل علم
اور اللہ والے ان لوگوں کا خود بیان کیا ہے ان کا کہ آج بھی ان کے قبروں سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے، حج پر تشریف لے گئے تھے اور آنے کے بعد تاثرات پیش کیے تو کہے کہ میں بدری صحابہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم میں نے خوشبو کو اپنے ناک سے سونگھا ہے، محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کی قبروں سے خوشبو کے عطر سے معطر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، یہ جنتی ہیں۔ تو جب یہ 14 صحابہ شہید ہو گئے، اب مشرکین جو ہے کہنے لگے کہ خواہ مخواہ محمد کی حمایت میں یہ حضرات کھڑے ہوئے اور اپنی جان گنوا ڈالے، انہوں نے اپنی زندگی کا لطف بھی نہ اٹھایا اور مزہ بھی نہیں اٹھایا اور اپنی جانوں کو گنوا دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو تم ان کو میت اور مردار نہ کہو، جو اللہ کے راستے پر شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تم ان کو مردار نہ کہو، بلکہ ان کا معاملہ الگ ہے، یہ زندہ ہیں۔ اور شہداء کا طبقہ ہی ایک ایسا طبقہ ہے جن کو پہلے ہی وہلے میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے حقیقی لطف اور مزہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ شہداء، شہید دراصل سعید ہے، بہت نیک بخت ہے جن کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ اس نے بہایا ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم دین کو لے کر گئے تھے، دعوت کو لے کر گئے تھے، مگر ہمارا خون بہایا گیا ہے تیرے راستے میں۔ اور شہیدوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے کوٹوں میں ان کی روحوں کو رکھتے ہیں اور وہ جنت کے سیر کرتے رہتے ہیں اور وہاں کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، عرش کے سائے کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے۔ اور صبر کرنے والوں میں سب سے پہلا مقام شہداء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں میں سب سے پہلا درجے کا صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا، اپنی جان گنوائی، شہید۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خون کے قطرے کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں اور جنت ان کا ٹھکانہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ جنتی ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ان مشرکین عرب نے کہا کہ خواہ مخواہ انہوں نے جانیں گنوا دی اور یہ مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مرے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں، اس کا شعور تم نہیں رکھتے ہو، تمہاری نظر میں تو یہی تم سمجھتے ہو کہ یہ مر گیا، بلکہ حقیقت میں یہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دراصل ایک ولادت حقیقی ہے، ایک ولادت مجازی ہے۔ ولادت مجازی کیا ہے؟ یہ دنیاوی ولادت جس میں ہم اور آپ پیدا ہو کر آئے اور یہ فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ ولادت حقیقی جہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے شہادت سے ہی انسان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ ابد الآباد والی زندگی، ہمیشہ والی، یہ ولادت حقیقی ہے۔ یہ تو فانی ہونے والی ہے زندگی، یہ ولادت مجازی ہے۔ تو شہید کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا، اسی لیے شہید کے بارے میں ہم یہ بد زبانی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہیں کبھی آزمائیں گے، کبھی کبھی تم پر خوف طاری کر کے۔ خوف، علماء کرام فرماتے ہیں اس خوف سے مراد جہاد ہے، اور جہاد میں خوف ہوگا ہی، جان کا خوف ہوتا ہے۔
جان کو ہتھیلی پر لے کر دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے مجاہد اترتا ہے تو خوف تو جان کے جانے کا رہتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں مجاہد کو، لیکن جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے اور دین کی خواہش میں، طلب میں اور دین کی سربلندی کا جذبہ لے کر میدان جہاد میں اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام شہادت عطا فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں کبھی کبھی تم پر خوف طاری کرتے ہیں اور کبھی بھوک تم پر طاری کر کے تم کو آزماتے ہیں. آ رہا ہے رمضان کا روزہ، زبردست گرمی، پسینے سے جسم شرابور، اور اس میں محنت بھی کرنی ہے اور روزی کی فکر بھی کرنی ہے، دوڑ بھاگ بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، عبادات اور اعمال بھی کرنے ہیں. بڑی آزمائش ہے کہ نہیں؟ کتنے فیل ہو جاتے ہیں اس میں. اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بیمار جان بوجھ کر نہ بناؤ لوگوں کے تان و تشنے سے بچنے کے لیے. جان بوجھ کر بعض لوگ اپنے آپ کو بیمار بنا دیتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی بیچارے مریض ہوتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، لیکن بعض اکثر طبقہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹوں کا طبقہ ہوتا ہے کہ پوچھ دو ان کو روزہ رکھے، کچھ نہ کچھ بیماری اور عذر جان بوجھ کر پیش کر دیتا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر جھوٹے موٹے میں بیمار نہ بناؤ، حقیقت میں بیمار پڑ جاؤ. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ بھوکا رکھ کے ایسے وقت میں بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، پریشانی، تھکاوٹ، تو یقیناً اللہ کی آزمائش میں ہے کہ نہیں؟ اب خوشخبری آ رہی ہے اس کے لیے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں سے کچھ کمی کر کے آزمائیں گے ہم تم کو. زکوٰۃ آیا، لو آزمائش، اچھے فیل ہو جاتے. امت میں اگر آج زکوٰۃ کا معمول بنا لیا جائے اور ہر شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے ایک ایک پیسے اس سے الگ کر دے، تو جس علاقے میں مالداروں کا طبقہ زکوٰۃ نکالے گا اس علاقے کی غربت ختم ہو جائے گی. اس علاقے سے غربت ختم ہو جائے گی. مگر ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری ایمان کا کمزوری کی یہ حالت ہے کہ زکوٰۃ تو دور کی بات، نفلی صدقات فطرے وغیرہ میں بھی کمی کر دیتے ہیں جو 150 روپے ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی حالت ہے ہماری. تو یہ آزمائش میں کتنی کڑی آزمائش ہے یہ. اللہ کہتے ہیں فطرے تم پر واجب کر کے، زکوٰۃ واجب کر کے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی جانوں کو چھین کر بھی، خود جان کو لے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. آزمائش ہوتی نہیں کہ ایک بوڑھا باپ اس کے سامنے 25-30 سال کا نوجوان بچہ اگر اس کا چلا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر یہاں چاہیے کہ انسان صبر کرے، گلہ شکوہ نہ کرے. ایک ماں باپ جو سالوں سے اولاد کے لیے ترستے ہیں اور سالوں کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمایا اور بچپن ہی میں چھین لیا، تو کتنی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی ایمان والے کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو بہترین مال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو لے لیا، اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا. میرے بندے نے کیا کہا جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اس پر؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمید واسترجع، کہ اللہ اس نے تو تیری حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا اچھا تب جنت میں میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی عطا کردہ چیز تھی، اللہ نے لے لیا، اس پر گلہ شکوہ نہیں کرتا ہے، ایسے وقت میں گھبرا کر ایمان والا اپنی زبان سے بے تکی باتیں بھی نکال دیتا ہے.
بہت سارے ایسی باتیں نکال دیتا ہے جو سیدھے اللہ پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی لکھی ہوئی تقدیر پر سیدھے وہ وار ہوتی ہے. تو پھر ایسے الفاظ سے ایمان اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, ایمان اس کا چلا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ اسے لے لے تو ایمان والے کو چاہیے اسے صبر کرے اس پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی تم پر جانوں کو لے کر اور کبھی پھلوں کو لے کر چھین کر تم سے آزماؤں گا, اور پھل سے مراد یہی ہے چھوٹی اولاد ہے انسان کے, ایمان والے کے. جب اللہ اس کو چھین لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیت الحمد کے نام سے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. بشر الصابرین, ان تمام حالات پر, بھوکا رکھنے پر, زکوٰۃ, صدقات, فطرے, خیرات, ان سب کے ادائیگی پر جو اس کو پریشانیاں آتی ہیں, جان کے گنوانے پر جو اس کو پریشانیاں آتی ہیں, اولاد کے چھن جانے پر جو اس کو مصیبت اور حادثات اس کے اوپر پڑتے ہیں, ان تمام پر جو صبر کرتا ہے. بشر الصابرین, ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے. اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر گلا شکوہ نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبتیں آئے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ہم کوئی مصیبت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ پڑھتے, ایو یہ لفظ نکالتا ہے, نہیں تو دوسرا کیا تبھی ایک لفظ نکالتا ہے. اسے معلوم ہے, بعض لوگ کہہ دیتے انا للہ. کیا ہے انا للہ؟ انا للہ کیا ہے؟ پوری بات کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی مجرب ترین دعا ہے یہ کہ جب بندہ اپنی کسی چیز کے کوئی چیز اس کی کھو جائے تو فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی چیز, گمشدہ چیز کو اسے لوٹا دیتے ہیں یا اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو تم پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر میں بیٹھا ہوا ایک اندھیرا ہو گیا, بجلی چلی گئی, فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی حادثے اور مصیبت پریشانی کی خبر سنا تو فرمائے فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس کے ساتھ. اگر اپنی گمشدہ چیز پر انسان فوراً پڑھتا ہے, کسی نقصان پر فوراً پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ اس کی گمشدہ چیز کو اسے عطا کر دیتے ہیں یا اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا کہ جو ان حالات پر صبر کرتے ہیں اور مصیبت میں اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر ہوتی ہیں, اپنے ان کے رب کے طرف سے ان پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. اور یہ صفت کن کی ہے؟ اولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, صراط مستقیم والے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مذکورہ آیات میں جتنی چیزیں آئی, چاہے آزمائش ہو یا کسی بھی طرح کے حادثات ہو, پریشانیاں ہوں, مصائب ہوں, اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ایسے وقت میں ہم سب کے لیے ہے کہ ہم صبر سے کام لیں, ہمت سے کام لیں, نماز کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ورد کریں اور اللہ کو یاد کریں, اس پر صبر کریں بغیر کسی شکوہ اور شکایت کے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے. اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.